آگے دال زبر الف دا، دال پیشوا دو، دا دے یا دی، دا دو دی. جی لا زبر الف لا، جی لا پیش واو یو، لا زیر یا زی، زا زو زی. اچھا، یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ حروف مدہ ہیں. یہ تختی جو ابھی آپ نے سنائی ہے اس کو کہتے ہیں حروف مدہ. الف واو یا، الف واو یا جب ساکن ہو، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ مدہ بنتے ہیں. ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے. اب ہم نے لین پڑھنا ہے. حروف لین یا اور واو یہ صرف دو ہیں، الف اس میں نہیں ہے. یہ یا اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین ہے. یا اور واو ساکن سے پہلے حرف لین ہو، حرف زبر ہو تو یہ حرف لین ہے. ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان کو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں لگانا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو نرمی سے پڑھنا ہے. ان کو نرمی سے پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر اب شروع ہو رہا ہے تا زبر واو تو، تو نہیں، تو یہ بھی نہیں، لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں لگانا، نرمی سے پڑھنا ہے. تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی. سا زبر واو سو، پڑھ نہیں رہے آپ. سا زبر یا سی، سو سی. دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، دو دئی. زال زبر واو زو، زال زبر یا زئی، زو زئی. اس طرح ان کو ادا کرنا ہے نرمی سے، سختی سے نہیں ان کو ادا کرنا. اب آخر میں یہ اس طرح شروع سے آخر تک آپ نے پوری تختی پڑھنی. یہ ہے سورہ فاتحہ. اس میں حرف لین کون سا ہے کوئی بتائے گا؟ ہاں، مالک یوم الدین. یو، یا زبر واو یو، مالکی یوم الدین. یو یہ حرف لین ہے، اس کو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا. مالک یوم الدین یہ درست نہیں، یوم الدین جھٹکا نہیں لگانا، نرمی سے. یو یو، مالک یوم الدین. یو یو، نرمی سے، نرمی سے ادا کر کے دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے. اگر آپ صحیح توجہ سے پڑھیں کتنے مزے سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے. مالک یوم الدین. تختی آپ نے اچھی طرح ان کو، پچھلی تختی بھی جو اس تختی کا پہلا حصہ ہے وہ ہے حروف مدہ. حروف مدہ اور حروف لین دونوں اس کو اچھی طرح اس کی مشق کریں. تو آج جو ہے لام میم لام نون، لم اور لن، لام میم لام نون. لم کا معنی نہیں اور لام نون ہرگز نہیں. لم جس پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. جزم سمجھتے؟ جزم کیا ہوتی ہے نبی صاحب؟ ہاں، جس سے حرف ساکن ہو جاتا ہے. جزم پیش جیسے ہوتی ہے، اس کا تو لمبا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کا ڈنڈا نہیں ہوتا. یہ ایسا جو پہلے وہ لکھتے تھے نا ہندی میں، یا وہ اس میں ساتھ اس طرح کر کے، ہاں جی جی جی. تو یہ جزم، تو لم جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا ہے.
اور ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے. سمجھ آئی کیا کہا؟ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا ہے اور ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں ہے مضارع لیکن اس کو ماضی میں کنورٹ کر دیں. جی معنی ماضی کا ہوگا. جی لم کا معنی نہیں، منفی تو ہے ہی نا، وہ تو نفی کا معنی ہی دے گا، لیکن وہ مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. یعنی منفی تو ہے ہی ہے، ماضی منفی کے معنی میں یہ کر دیتا ہے. یہ لم کا کام ہے. دوسرا ہے لام نون. یہ فعل مضارع کی نفی جو ہے اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، زور پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے آخر میں زبر لگاتا ہے. لم تو آخر میں جزم دیتا ہے، لیکن لن جو ہے لام نون یہ آخر میں زبر دیتا ہے. اس کی مثالیں ابھی آئیں گی، آپ سمجھ لیں. یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا عمل ہے. لام نون جو ہے وہ آخر میں زبر دے گا. جی کہاں پہ؟ کس کہاں پہ کہہ رہے ہیں جزم ہے؟ لام کے اوپر؟ وہ تو جزم ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ مضارع کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کی. مضارع کو وہ زبر دیتا ہے، مضارع کے آخر میں جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو زبر دینی ہے، خود اپنے آپ کو نہیں دینی. اسی طرح لام بھی جو ہے جس حرف پر داخل ہوگا اس کو جزم دے گا. تو لام نون جو ہے یہ جس پر داخل ہوگا اس کے آخر میں زبر دے گا. اس کی مثالیں آ جائیں گی قرآن پاک میں. اگر آپ دیکھیں کہ کسی حرف کے آخر میں زبر کیوں ہے، تو اس کے شروع میں لام نون داخل ہے، اس کا مطلب وہ اس کو زبر دے رہا ہے. زیر بھی آ سکتی تھی، پیش بھی آ سکتی نہیں ہے. ہاں جی اس کے اوپر زبر. ہاں جی لام نون بھی نفی ہے، لم بھی نفی ہے، لیکن لام نون نفی ماضی میں لے جاتا ہے، مضارع کو داخل دونوں نے مضارع پہ ہونا ہے. اور لام نون جو ہے یہ تاکید پیدا کرتا ہے، نفی ہے یہ بھی. اس کا معنی بھی نہیں، لیکن اس کا معنی ہرگز نہیں، تاکید پیدا کرتا ہے. یہاں ترجمہ لکھا ہے جیسے یہ مثال ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. تَفْعَلُوا یہ مضارع ہے. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر، مضارع فعل مضارع جمع مذکر حاضر. اب اس پر داخل ہو گیا لم، تو اس نے اب اس کا معنی ہوگا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. فَإِن کا معنی تو اگر ہے نا، پس اگر. تو لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ماضی میں نہیں، ہرگز نہیں، تم نہ کر سکو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم نہ کر سکو، لم ہے. اور آگے ہے وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اب یہ ہے مضارع، معنی مضارع رہے گا، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا معنی ماضی. وہ اس کا کام ہے جزم دینا. اور یہ وَلَن تَفْعَلُوا یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، معنی مضارع کا رہے گا، لیکن یہ اس میں تاکید پیدا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قرآن پاک خود بنا لیا، تو پھر تم اس کی مثل لے آؤ. ایک سورہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو بلاؤ، اپنے مددگاروں کو بلاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا
بس اگر تم نہ کر سکو ماضی میں، یعنی تم نہیں کر سکتے، تو فرمایا ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ نے بتا دیا تم کر ہی نہیں سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے، گویا کہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ تم کر ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ تاکید، یہ ہرگز جو ہے یہ اس کا معنی ہے، ولن کا معنی ہرگز نہیں، تفعلوا نہیں کر سکے تم، کر سکتے تم۔ تو اس طرح اب یہ انہوں نے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ لم چاقو ہے اور لن ہتھوڑی ہے، لام نون ہتھوڑی ہے، تو چاقو سے کاٹا جاتا ہے کہ کاٹ دیا کہ نہیں کیا، مطلب زمانہ ماضی میں نہیں کر سکے یا نہیں کیا۔ اور لام نون جو ہے یہ ہتھوڑا مارتا ہے زور سے، ہتھوڑا زور سے لگتا ہے اور اس کی چوٹ زور سے مارنی پڑتی ہے تب فائدہ۔ تو یہ تاکید کر رہا ہے زور سے کہ ہرگز نہیں تم کر سکتے۔ اس طرح یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا ہے لم فعل مضارع کے آخر میں پیش اور نون گرا کر جزم لگا دیتا ہے، اور لام نون فعل مضارع کے آخر میں پیش اور نون کو ہٹا کر زبر لگا دیتا ہے۔ اب اس کی مثالیں بھی آ جائے گی، جیسے یہ دیکھیں یہ والا حصہ، یہ ہے لم علیحدہ ہے، یفعلو فعل مضارع، یفعل فعل مضارع۔ اب اس پر ہم نے لم داخل کرنا ہے، تو یہ اس کو کرے گا لم یفعل، آخر میں لام ساکن ہو جائے گا۔ پہلے تھا یفعلو، جب لم داخل ہوا تو اس نے آخر میں جزم دے دی، لم یفعل، لم یفعلو نہیں لم یفعل۔ اور اسی طرح یہ ہے یفعلو، یفعلو یفعلو یفعلان یفعلون، تو اب لم جب داخل ہوگا تو یہ پیش اور زیر کو گرا دیتا ہے، اپنا زبر، پیش اور زبر کو گرا دیتا ہے، جزم دیتا ہے۔ تو یہ نون جو تھا یہ گویا کہ پیش ہی تھا، تو اس نے پھر لم داخل ہوا تو اب لم یفعلون نہیں کہیں گے، لم یفعلو، ہاں نون گرا دیا اس نے، تو یہ بھی اس کی رفع حالت ہے۔ اس طرح یہ اس کی گردانیں اسی طرح ہم پڑھتے جائیں، ہاں جی، لم یفعل لم یفعل، لم یفعلا لم یفعلو۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ یفعل لم یفعل لم یفعلانی لم یفعلون، نہیں، بلکہ کس طرح کہیں گے، یہ لکھ دیا انہوں نے، یہ والی جو لائن ہے یہ لکھ دی۔ اصل یہ ہے فعل مضارع، اصل والا یہ ہے یفعلو یفعلان یفعلون، یہ اصل ہے۔ اب یہ لم کی تلوار چلی، لم کی تلوار چلی تو اس نے آخر میں ان کے گرا دیا اور یہ بن گیا لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم افعل لم نفعل۔ اس طرح اس کی گردان ہم پڑھیں گے، اور اس طرح یہ ساری مثالیں انہوں نے، یہ اصل ہے، یہ جس پہ یہ انہوں نے کلواڑا سا بنایا ہوا ہے یہ اصل ہے فعل مضارع، اور یہ پھر جب لم داخل ہو گیا تو اس نے یہ کلواڑا چلا کے آخر میں سب کچھ گرا دیا، یہ نون بھی گرا دیا، تثنیہ کا جمع کا نون بھی گرا دیا، تثنیہ کا، اس طرح سب یہ گرا دیا اور آخر میں جزم دے دی۔ یہ سب ایسے ہی ہے۔ یہ ساری مثالیں انہوں نے مختلف فعلوں کی، جیسے یہ ہے یعیدو وعادہ، یعیدو وعدہ کرنا، وعدہ فعل ماضی، یعیدو فعل مضارع۔ اب اس پر داخل ہوا لم، تو لم یعید، آخر میں دال ساکن ہو جائے گا، لم یعید لم یعیدا لم یعیدو لم تعید لم تعیدا لم تعیدو لم اعید لم نعید۔ اس طرح اس کی گردانیں، یہ ساری ایک ہی چیز ہے، یہ سب جتنا بھی ہے یہ ایک ہی بات ہے، اس نے مختلف الفاظ اس کے ذکر کیے ہوئے ہیں کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ۔ یہ تو لام ہے، اور لام نون اس کو یہ یہاں دیکھے ہتھوڑی بنا دی ہے، اور ہتھوڑی جو ہے یہ ہتھوڑی لگی پیش پہ،
اور پیش ختم کر کے اس نے آخر میں دے دی زبر، یہ والی، یہ پیش ہے شروع میں، اس پہ تھوڑا لگا لام نون کا تو آگے بن گیا زبر، یعنی جس پر لام نون داخل ہوگا فعل مضارع پر وہ اس کو زبر دے گا۔ لم تو جزم دیتا تھا، یہ زبر دے گا آخر میں۔ جیسے اس کی مثالیں یہ تھا یفعلو، اس پر ہم نے لام نون داخل کیا، لن یفعلا، یفعلو نہیں، یفعلی نہیں، یفعلا، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس کی آگے مثالیں ہیں، یہ والا، یہ اصل ہے فعل مضارع، اس میں تثنیہ جمع وہ اسی طرح ہے، اور یہ پھر ہے کہ جب ہم اس پر لام نون داخل کریں، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلو، لن افعلا، لن نفعلا، آخر میں زبر سب جگہ۔ یہ اسی طرح سب یہ مختلف الفاظ ذکر کیے ہیں، جیسے یہاں یکونو، کانا فعل ماضی، یکونو فعل مضارع، یکونو، یکونان، یکونون۔ اب جب اس پر لام نون داخل ہوا، یکونو نہیں، یکونا، لن یکونا، لن یکونا، لن یکونو، لن تکونا، لن تکونا، لن تکونو، لن اکونا، لن نکونا، اس طرح ان پر۔ اب جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے لم کی، پہلے مثال سورہ الگ جو پہلی وہی نازل ہے اقرا بسم ربی، اس میں ہے علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم، لم یعلم۔ اب یہ دیکھیے آخر میں میم پہ جزم ہے، یہ یعلم اصل میں تھا یعلمو، یعلمو فعل مضارع، علمہ یعلم، علمہ فعل ماضی، یعلمو فعل مضارع، یعلمو یعلمان یعلمون، تعلمو تعلمان تعلمون، عالم نعلم، یہ تھا، لیکن اس پہ داخل ہوا لم، تو لم یعلم آخر میں جزم دے دی۔ علم الانسان، سکھایا اللہ نے انسان کو، ما وہ، لم یعلم جو نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی کے معنی دے رہا ہے مضارع لیکن زمانہ ماضی کا، جو نہیں وہ جانتا تھا اللہ نے وہ ان کو سکھایا۔ اسی طرح لام نون کی مثال، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی، لن تجد، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اللہ کے قانون میں تبدیلی ہوگی۔ اب تجدو، تجدو اصل میں تھا فعل مضارع تجدو، اس پر لام نون داخل ہوا تو لن تجدہ، تو ہرگز نہیں پاؤ گے تو، پائے گا تو واحد مذکر حاضر، ہرگز نہیں تو پائے گا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون اور طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اسی طرح یہ آگے پھر یہ انہوں نے لم کی مثالیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ کافی ذرا باریک ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، تنذرو نہیں، تنذرہم، تنذرہم، یہ بالکل شروع میں ہے قرآن پاک میں، یہاں پہ واضح ہمیں نظر آئے گا یہ والا اَأَنذَرْتَهُمْ، آگے ہے ام لم تنذر۔ اب دیکھیں را پہ جزم ہے، یہ لم نے جزم دی، لم تنذر، یہ لم نے جزم دی ہے، ورنہ ہوتا تنذرو فعل مضارع، لیکن لم جب داخل ہو گیا تو اس نے جزم دی اور ماضی کے معنی میں کر دیا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح یہ لم کی مثال ہو گئی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء، کیا نہیں جانتا تو، الم تعلم، میم پہ جزم، لم نے آ جو ہے حمزہ، اس کا معنی کیا،
لم تعلم تو نہیں جان، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اسی طرح الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں ہے؟ لم تکن، لم تکن نہیں ہے، کانا یکون کا معنی ہوتا ہے ہونا، تو لم جب داخل ہو گیا تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے اللہ کی زمین وسیع؟ اور اسی طرح فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس ہرگز نہیں پائیں گے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اپنے لیے مددگار۔ اب یہاں پر یجدو، یجدو فعل مضارع جمع مذکر غائب، اس پر لم داخل ہو گیا، فلم یجدو تو ماضی کے معنی میں کر دیا۔ اسی طرح یہ لام نون کی مثالیں سورہ بقرہ میں ہی ہے، جب من سلوہ دیا گیا ان کو بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم کھا کھا کے اک گئے، یہ من سلوہ ہم سے نہیں روزانہ کھایا جاتا، نئے نئے کیوں کھانے دو، تو کیا کہا انہوں نے؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، لن نصبر، صبر یصبر، یصبر، اور اس کا جمع متکلم کیا ہے؟ نصبر، نصبر پر لام نون داخل ہو گیا تو نصبر کو آخر میں اس نے زبر دی، نصبرا، لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہرگز کس کا معنی ہے؟ یہ لام نون جو ہے یہ تاکید پیدا کرتا ہے، یہ اس کی تاکید کا معنی ہے، اس لیے جہاں بھی لام نون ہو تو وہاں تاکید کا معنی ہوگا، ہرگز نہیں۔ اسی طرح فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کافر و مشرکوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں نے کہا جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، تو انہوں نے کہا لن يدخل، ہرگز نہیں داخل ہوگا، تو یہ یہودیوں کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس طرح وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَن، آگے بہت بری کہ کیا لکھا ہے، آپ کی ہے پرنٹ میں کہیں؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَن، یعنی حافظو، ہاں فلن تاجدہ، فلن کیا ہے؟ فلن تاجدہ، ہاں فلن تجد فلن تجد اللہ شیء، نہیں یہ کچھ اور ہے، چلو ہاں وہ دوسری ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، یہاں پر ہے فلن تجد، یہ بھی ہے۔ ہاں بالکل، اب دیکھیں نالا ینالو، نالا فعل ماضی، ینالو فعل مضارع، ینالو سے پھر اس کا مذکر مخاطب کہیں گے تنالو، اصل میں ہے ینال، ینالو، ینالان، ینالونا، تنالو، تنالانے، تنالونا، یہ اصل میں ہے تنالونا، تو جب اس پر لم داخل ہوا، نون داخل ہوا، اس نے نون گرا دیا، تو ولن تنالوا البر، اب نون گر گیا تو وہ پیش ختم ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعو، اعو، اعونی، اعو، عین پیش واو او، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم ثا ہے مثل مثانی مثلهم پھر آگے پھر ثا ہے كمثل الذي یہ ذال بھی نرم ہے، الذي کا ذال بھی نرم ہے، اس کو بھی نرم کرنا ہے، اور آگے استوقد قاف موٹا ہے، را کو پر کرنا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اب یہ دیکھیں تو کیا ہے یہ تو حرف لین ہے، تا زبر واو تو، تا زبر یا تی، یہ تو وہی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما اس پہ غنہ کر کے پھر اس کو لمبا کرنا ہے 5 الف کے مقدار، پھر ازا اس کو بھی غاد کو بھی لمبا کرنا ہے، آگے ما حولا ہا کو حلق سے نکالنا ہے، ہا نہیں ہا جی ہا زبر واو ہا زبر یا حولہ آگے ذہبہ ذال بھی نرم ہے اور لفظ اللہ کو پر کرنا ہے، ذہب اللہ جی بالکل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لفظ اللہ کو پر بھی کرنا ہے اور کھڑی زبر ہے لمبا بھی کرنا ہے، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وترى تا کو بریک را کو پر وتركهم في ظلمات لا يبصرون فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.